حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی۔ سوال یہ ہے کہ اعتکاف یہ کیا ہے اور اعتکاف سے ہمیں کیا ملتا ہے اور کون کون لوگ اعتکاف کر سکتے ہیں، یعنی صرف مرد کے لیے اعتکاف ہے یا عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں؟ ان ساری چیزوں کو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور چینل پہ اگر نئے آئے ہیں تو آپ سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا۔ دیکھیں اعتکاف کیا ہے، تو مسجد میں اللہ کی رضا، یعنی اعتکاف کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے ٹھہرنا یہ اعتکاف ہے، کیونکہ اعتکاف میں صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ اچھا اعتکاف سے ہمیں کیا ملتا ہے، تو دیکھیں اس کے بہت زبردست 5 فائدے ہمیں ملتے ہیں۔ اعتکاف کے فائدے یہ ہیں، جس میں فتاوی عالمگیری کے اندر یہ بات موجود ہے، فرماتے ہیں کہ معتکف کو پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ فرشتوں کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی اب وہ دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں آ گیا ہے، بس اس کو صرف نماز پڑھنی ہے، تلاوت کلام مجید اور ذکر الہی میں مشغول رہنا ہے، یہاں تک کہ اس کا سونا بھی رب کے گھر میں ہی ہوتا ہے۔ تو یہ فرشتوں کی طرح اعتکاف کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اعتکاف میں جو شخص بیٹھتا ہے وہ فرشتوں کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی فرشتے جیسے تسبیح و تحلیل کرتے ہیں ویسے ہی اعتکاف کرنے والے اعتکاف میں بیٹھ کر وہ شخص بھی ہمیشہ تسبیح و تحلیل میں لگا رہتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس شخص کو یعنی اعتکاف کرنے والوں کو 5 وقتوں کی نماز جماعت کے ساتھ ہمیشہ مل جاتی ہے، کیونکہ نماز افضل العبادت ہے، یہ میری آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو 10 دنوں تک اعتکاف کرنے والا نماز کو با جماعت کے ساتھ یعنی تکبیر اولا کے ساتھ وہ پڑھتا رہتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی خوش نصیب ہے اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تیسرا فائدہ ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے فائدے علماء نے لکھے ہیں میری نظر میں اس سے زیادہ فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو وہ تیسرا فائدہ کیا ہے، تو دیکھیں وہ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ طاق راتوں میں سے وہ رات پا لیتا ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیونکہ شب قدر وہ رات ہے جس رات میں بندہ عبادت کرنے میں اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر وہ بندہ اللہ کی رضا حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اور یہ وہ مقدس رات ہے جس رات میں عبادت کرنے سے اس بندے کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو طاق رات 21، 23، 25، 27، 29 یہ 5 راتیں ہیں، اور ان 5 راتوں میں اعتکاف کرنے والے لوگ مسجد ہی میں رہتے ہیں، یا تو وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی ان راتوں میں کیونکہ جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو وہ سوتے کم ہیں، زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ عبادتوں میں ان کا وقت گزرے۔ تو ان 5 راتوں میں سے جو رات بھی شب قدر کی ہوگی وہ عبادت ان راتوں میں ضرور کرتے ہوں گے۔ اس کی بہت ہی کم امید ہے کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ طاق راتوں کو وہ صرف سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں بلکہ عبادت نہیں کرتے ہیں، ضرور عبادت کرتے ہوں گے۔ وہ طاق راتوں میں سے جو ایک رات شب قدر کی ہے اس رات کو ضرور وہ پا لیتے ہوں گے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے فائدے یہ بھی ملتے ہیں کہ اس کی زندگی کے اندر جو اس کے ٹائمنگ ہوتے تھے ادھر ادھر فضول باتوں میں وہ خرچ کرنے کے لیے، یعنی دفتر گیا تو وہاں یہ بات ہو گئی، چھٹی کر کے گھر آیا تو دوسری بات ہو گئی، یا بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے یا خبر سن رہا ہے یا ادھر ادھر کی بات سن رہا ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ جب انسان اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ ان سب باتوں سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ نہ مسجد میں نہ غیبت چلتی ہے، نہ کسی کی برائی چلتی ہے، نہ وہاں کسی کے بارے میں چغل خوریاں چلتی ہے، بلکہ وہاں صرف اور صرف خدا کا ذکر ہے یا تو مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے، انسان اپنے زبان کو اپنے دل و دماغ کو صرف اور صرف خدا اور اس کے رسول کے لیے خرچ کرے تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ 5واں فائدہ یہ ہے جس کو مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے کہ جو بندہ اعتکاف پر بیٹھ جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے فرشتوں کو کہتا ہے اس کی زندگی کو دیکھو، اگر یہ بیمار کی بیمار پرسی کرتا تھا تو اس کا ثواب لکھو، اگر یہ جنازے پڑھتا تھا تو بھی اس کا ثواب لکھو، اگر یہ غریب کی مدد کرتا تھا تو بھی اس کا ثواب لکھو، اگر یہ خیرات کرتا تھا تو اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھو۔ جب اس نیکی کا ٹائم آ جائے تو ثواب لکھ دیا کرو، یعنی اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص جو نیکیاں جس وقت کرتا تھا اللہ تبارک و تعالی ان نیکیوں کا ثواب فرشتوں کو لکھنے کا حکم دیتا ہے، اور فرشتے اللہ کے
हुक्म की तामील करते हुए वो जब बाहर रहता था और बाहर रहकर वो शख्स जो जो नेकियां करता था वो मस्जिद के अंदर रहकर वो नेकियां नहीं भी करता है, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला उन नेकियों का सवाब उसे अता फरमाता है। अब ये हो गई एतकाफ में के एतकाफ की फजीलत, के एतकाफ के क्या फायदे हैं। दूसरा जो एक सवाल किया गया कि एतकाफ करना कहाँ है, करना कहाँ चाहिए, तो देखें एतकाफ के बारे में बहार शरीयत में लिखा है कि मस्जिद जामे होना एतकाफ के लिए शर्त नहीं है, बल्कि मस्जिद जमात में भी एतकाफ हो सकता है। मस्जिद जमात वो है जिसमें इमाम और मुअज्जिन मुकर्रर हो, अगरचे उसमें पंजगाना जमात न होती हो, और आसानी इसमें है कि मुतलकन हर मस्जिद में एतकाफ सही है। तो गांव के हर मस्जिद में एतकाफ हो सकता है, उसके लिए जामे मस्जिद का होना शर्त नहीं है, बल्कि किसी भी मस्जिद में आप एतकाफ कर सकते हैं। और अगर औरतें एतकाफ करना चाहती हैं तो वो मस्जिद में नहीं आ सकती हैं, बल्कि वो घर में ही एतकाफ करे, मगर उस जगह करे जो उसने नमाज पढ़ने के लिए मुकर्रर की है, जिसे मस्जिद बैत कहते हैं। तो मस्जिद बैत में वो मुसल्ला लेकर बैठ जाए, वहां पर मस्जिद बैत जिसे कहते हैं, यानी जिस घर के जिस कोने में जिस जगह पर हमेशा वो नमाज पढ़ा करती है उसको मस्जिद बैत कहेंगे, और फिर वहीं पर वो बैठ जाए। औरतें घर पर ही एतकाफ कर सकती हैं, वो मस्जिद में नहीं आ सकती हैं। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों अहबाब तक जरूर शेयर करें। इसके अलावा अगर कोई कंफ्यूजन बाकी हो या इस्लामी कोई सवाल हो तो कमेंट से लिखकर हमसे जरूर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी में जरूर दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि मजीद इस्लामी मसाइल की मुस्तनद जानकारी हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।